فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 34ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 491۔ عنوان ہے فرات پر قبضہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرات کا رخ کیا اور عمرو بن حجاج اور ابو العاود سلمہ کی سربراہی میں فرات پر معمور 4000 کے لشکر پر حملہ کر دیا اور انہیں منتشر کرتے ہوئے نہر کے گھاٹ پر پہنچ گئے اور گھوڑے سے مخاطب ہوئے، تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں، میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تو نہ پی لے۔ گھوڑے نے پانی سے اپنا منہ اٹھا لیا اور نہیں پیا، گویا وہ امام کی بات سمجھ گیا۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا، تم بھی پیو، میں بھی پی رہا ہوں۔ پھر امام حسین علیہ السلام جھکے اور چلو میں پانی لیا۔ اس وقت کسی فوجی نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ پانی سے حیض کر رہے ہیں، ادھر آپ کے حرم پر حملہ ہو گیا ہے۔ آپ نے چلو کا پانی پھینک دیا۔ جب فوجوں کے پرے توڑتے ہوئے واپس چلے تو آپ نے دیکھا کہ خیمہ صحیح و سالم ہے۔ یہ روایت ہے مناقب شہر آشوب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 65 اور 67 پر۔ اس مقام پر بعض مورخوں نے لکھا کہ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ یہ رائے اس لیے درست نہیں کہ امام گھوڑے سے فرما چکے تھے کہ جب تک تو نہیں پیے گا میں نہیں پیوں گا۔ جب گھوڑے نے پانی نہیں پیا تو امام حسین علیہ السلام اپنے قول کے مطابق کیسے پانی پی سکتے تھے؟ یہ صرف اور صرف اقتدار کا اظہار تھا اور اس بات کا اعلان تھا کہ یہ جنگ مظلوم کی ہے، مجبور کی جنگ نہیں۔ اگلا عنوان ہے پیاس کی شدت۔ حسین پر پیاس کا شدید غلبہ تھا۔ جب وہ پانی سے قریب ہوئے اور چلو میں پانی لیا تو حسین بن تمیم نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے دہن میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے پانی پھینک کر دہن سے تیر نکالا، پھر خون کو آسمان کی طرف پھینکتے رہے۔ پھر آپ نے حمد و ثنائے الہی کی، پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، بار الہ، ان کی جمعیت کو ختم کر دے، انہیں پرگاندہ فرما کر قتل کر دے اور روئے زمین پر ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ ایک روایت کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام نے پانی پینا چاہا تو حسین بن نمیر نے آپ کی طرف تیر پھینکا جو آپ کی ران میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے خون آسمان کی طرف پھینکا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، پروردگار، تجھ سے شکایت کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ انہوں نے میرا خون بہایا اور مجھ پر پانی بند کر دیا۔ یہ روایت ہے دامت الثاقبہ، صفحہ نمبر 306 پر۔ اگلا عنوان ہے تبری کی ایک روایت، صفحہ نمبر ہے 492۔ جب امام حسین علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ ہوا تو آپ مسانت یعنی ناقے پر سوار ہو کر فرات کی طرف چلے۔ اس وقت آبان بن دارم کے ایک شخص نے پکار کر کہا، تم لوگوں پر وائے ہو، تم لوگ پانی اور حسین کے درمیان حائل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے شیعہ ان کے پاس آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے اور کچھ لوگوں نے گھوڑے دوڑائے اور حسین اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس آبان کے لیے بد دعا کی، بار الہ اسے پیاس کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس پر مشتعل ہو کر اس آبانی نے آپ کو تیر مارا جو آپ کے حلق میں لگا۔ آپ نے تیر کو نکالا اور دونوں ہتھیلیوں کو اس مقام سے لگا دیا اور دونوں ہتھیلیاں خون سے بھر گئیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا، بار الہ، جو کچھ تیرے نبی کے بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کی شکایت تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں۔
راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم کچھ ہی دنوں کے بعد اس ظالم پر پیاس کا اتنا شدید غلبہ ہوا کہ وہ کسی صورت میں بھی سیراب نہیں ہوتا تھا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 343 پر ہے۔ اس روایت میں طبری نے کربلا کے ایک اہم گوشے سے نقاب اٹھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آبانی نے کہا کہ حسین اور پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ، ورنہ ان کے شیعہ ان کے پاس آ جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہر کے دوسرے کنارے کی طرف شیعان علی موجود تھے، لیکن محاصرہ اتنا شدید تھا کہ ان لوگوں کے امام حسین تک پہنچنے کا امکان نہیں تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فوج یزید میں شیعوں کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہ فوجی تو شیعوں کی آمد سے ڈرے ہوئے تھے۔ طبری نے سعد بن عبید سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میدان کربلا میں کچھ عمر رسیدہ لوگ ٹیلے پر چڑھے ہوئے رو رو کر یہ دعا کر رہے تھے کہ بار الہ تو حسین کی مدد فرما۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا، اے دشمنان خدا، تم لوگ نیچے اتر کر حسین کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ لوگ تھے جو خانوادہ رسالت سے ہمدردی رکھنے والے لوگ تھے، ورنہ اگر شیعہ ہوتے تو حسین کی صفوں میں حبیب بن ابن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ کے پیچھے کھڑے ہوتے، اور ایسے لوگ نہر کے دوسری طرف تھے اور انہیں آنے کا موقع نہ مل سکا۔ عنوان ہے آخری رخصت، صفحہ نمبر 493۔ اس آخری رخصت کا تصور بہت ہولناک ہے۔ سید الشہداء جان رہے تھے کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ذہن امامت کی کیا کیفیت ہوگی جب سید الشہداء یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بیویاں جو دو عالم کی شہزادیاں ہیں، ایسی باپردہ کہ جنہیں چشم فلک نے بھی نہ دیکھا ہو، اور کچھ دیر بعد بے مخلع و چادر ہو جائیں گی، اور انہیں اسیر بنا کر دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان بیویوں کی کیا کیفیت ہوگی جن کا وارث مرنے سے پہلے ان سے آخری بار ملنے آیا ہے۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب سید الشہداء آخری رخصت کے لیے تشریف لائے تو صبر کی تلقین کی، اجر و ثواب کا وعدہ کیا، اور انہیں حکم دیا کہ ایسے لباس پہن لیں جو اسیری کے لیے مناسب ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اب تم سب بلا اور مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تمہارا محافظ اور تمہارا حمایت کرنے والا ہے۔ وہی تمہیں دشمنوں کے شر سے نجات دے گا اور انجام کار خیر پر قرار دے گا، اور تمہارے دشمنوں کو قسم قسم کی بلاؤں میں مبتلا کرے گا اور عذاب سے دوچار کرے گا، اور اس ابتلا کے بدلے تمہیں قسم قسم کی نعمتوں کرامتوں سے نوازے گا۔ اب تم شکوہ و شکایت کو کوئی لفظ زبان پر نہ لانا، اور ایسی بات نہ کہنا جو تمہاری قدر و منزلت کو کم کر دے۔ اور یہ روایت ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 188 بحوالہ جلائے عیون میں۔ سیپر کاشانی کے مطابق سید الشہداء جب آخری رخصت کے لیے آئے تو آواز دی، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ۔ اس پر ساری بیویاں جمع ہو گئیں تو آپ نے خطاب فرمایا۔ حسین رخصت ہوئے اور نگاہ تصور دیکھ رہی تھی کہ بیٹیاں، بہنیں، بیوائیں اور مستقبل کے خوف سے سہمے ہوئے بچے خیمے کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380 پر۔ صفحہ نمبر ہے 494۔ عنوان ہے پسر سعد کا حکم۔ ابن سعد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ حسین اپنے گھر والوں سے گفتگو میں مشغول ہیں، فوراً حملہ کر دو، ورنہ اگر وہ فارغ ہو کر باہر آ گئے تو تمہارے میمنے اور میسرے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیں گے۔ سپاہیوں نے حملہ کیا اور تیر برسانے شروع کیے۔ ان میں سے کچھ تیر بیویوں تک بھی پہنچے۔ ان بیویوں نے دہشت کے عالم میں حسین کو دیکھنا شروع کیا۔ سید الشہداء نے شیر خشماق کی طرح ان پر حملہ کر دیا اور جو سامنے آیا اسے قتل کر دیا۔ اس عالم میں بھی مسلسل تیر آ رہے تھے، اور یہ روایت ہے مقتل مکرم صفحہ نمبر 277 پر۔ علام الورا کے مطابق آپ پر اتنے تیر برسائے کہ سیاہی کے کانٹوں کی طرح جسم پر پیوست تھے۔ پھر آپ نے کچھ دیر کے لیے جنگ روکی، شاید تھکن محسوس کی ہو۔ اس وقت سپاہی آپ کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں شام کا ایک سردار
तमीम बिन क़हातबा आगे आया और इसने कहा, ए अली के फर्जंद, तुम्हारे रिश्तेदार और साथी कत्ल हो चुके हैं, तुम किस हद तक दुश्मनी करोगे और तुम अब भी 20,000 फ़ौजियों पर तलवार चला रहे हो। आपने जवाब में फ़रमाया कि ये बताओ, मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ या तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो? मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है या तुमने मेरा रास्ता रोका है? ये तुम लोग हो कि मेरे बच्चों और भाइयों को कत्ल कर दिया। अब हमारे और तुम्हारे दरमियान तलवार ही फैसला करेगी। वो गुस्से में जंग करने के लिए आगे आया तो आपने तलवार मार कर इसका सर कलम कर दिया। इसके बाद एक मशहूर बहादुर यजीद अब्तही दावे करता हुआ आगे आया, आपने इसे 2 टुकड़े कर दिया। यह रिवायत माली सिब्तैन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 30 और 31 पर है। फाजिल हायरी लिखते हैं कि सैयद शुहदा तलवार चलाते जा रहे थे कि शिम्र घबराया हुआ इब्न साद के पास आया और कहा कि लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करो। सारे तीर अंदाज एक साथ हुसैन पर तीर फेंके और सारे शमशीर जन और नेज़ा बरदार एक साथ तलवारों और नेज़ों से हमला करें और सारे पत्थर और आग का गोला फेंकने वाले एक साथ हमला करें। अकेले हुसैन पर सारे लश्कर की तलवारें चलीं, सारे लश्कर के नेज़े आए और सारे लश्कर के पत्थर बरसने लगे और हुसैन ज़ख्मी होते चले गए। हुसैन के जिस्म मुतहर पर तीर इस तरह पैवस्ते जैसे स्याही के जिस्म के कांटे हों या कोई बड़ा परिंदा अपने बालों पर फैलाए खड़ा हो। ये रिवायत माली सिब्तैन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 34 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर है 495 और उन्वान है पेशानी पर तीर। जंग जारी थी। अबू हतूफ़ जौफ़ी ने कमान में तीर जोड़कर आपकी पेशानी की तरफ फेंका। पेशानी से खून जारी हुआ और आपके चेहरे और रीश मुबारक पर फैल गया। आपने आसमान की तरफ सर को बुलंद किया और बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि बारे इलाहा, तू जानता है कि मैं उन लोगों में घिर गया हूँ और तेरे नाफरमान बंदों के हाथों किस तरह मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। बारे इलाहा, रुए ज़मीन पर इनको मिटा दे और इन्हें हलाक को फना कर दे और इनको नाबूद कर दे और इनकी मग़फ़िरत ना फरमा। ये रिवायत मख्तल ख़वारज़मी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 38, नफ्सुल महमूम सफ़ा नंबर 189 पर मौजूद है। आपने फिर शदीद हमला किया। चारों तरफ से तीर बरस रहे थे और गले और सीने को ज़ख्मी करते जा रहे थे। इसी आलम में आपने लश्कर को मुखातिब किया, ए बदकार लोगों, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत के सिलसिले में बदतरीन मुज़ाहरा किया। अब आज के बाद तुम अल्लाह के बंदों में से किसी बंदे को कत्ल करोगे तो अब तुम्हें हरगिज़ कोई खौफ और डर नहीं होगा, बल्कि मेरे कत्ल करने के बाद ये काम तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। खुदा की कसम, अल्लाह मुझे अपनी बारगाह में इज़्ज़त देगा और तुम्हें ज़लील करेगा, और वो इसी तरह मेरा इंतकाम तुमसे लेगा कि तुम्हारे गुमान में भी ना होगा। उस वक्त हसीन बिन मालिक सुकूनी ने चीख कर पूछा कि अल्लाह किस तरह आपका इंतकाम हमसे लेगा? जवाब में आपने फरमाया, पहले तुम पर रौब और खौफ मुसल्लत करेगा, फिर इंतकाम की आस्तीन से हाथ निकाल कर तुम्हें बदतरीन तरीक़े से हलाक करेगा और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला करेगा। ये रिवायत मख्तल ख़वारज़मी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 39, नफ्सुल महमूम सफ़ा नंबर 189, नासिखुल तवारीख़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 381 पर मौजूद है। अगला उन्वान है इस्तराहत। तिबरी ने हमीद बिन मुस्लिम के हवाले से मख्तल ख़वारज़मी की रिवायत को तफ़ावुत और फ़र्क के साथ लिखा है। वो सैयद शुहदा के कलाम को अपने तरीक़े से नक़ल करने के बाद लिखता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत देर बैठे रहे। इस दौरान अगर लोग इन्हें कत्ल करना चाहते तो कत्ल कर सकते थे, लेकिन हर शख्स इस अमल से बचना चाहता था। लोग ये चाहते थे कि हम इसमें मुलव्विस ना हों, कोई दूसरा इस काम को कर दे। ये जंग में मुख्तसर सा ठहराव था कि शिम्र ने लश्कर से कहा, तुम लोगों पर अफसोस है, अब किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? तुम्हारी माएँ तुम्हारे मातम में बैठें, हुसैन को कत्ल कर दो। सर से पाँव तक ज़ख्मी होने के सबब जिसमें मतहर से इतना खून बह चुका था कि आप पर ज़ौफ़ की कैफियत तारी थी। ऐसे में दुश्मन को मौके पर मौका मिला और इसने बढ़ बढ़ कर हमले शुरू किए। ज़रा बिन शरीक तमीमी ने आगे बढ़कर
تلوار چلائی اور آپ کی بائیں ہتھیلی کاٹ دی۔ پھر کسی نے آپ کے کندھے پر ضرب لگائی اور وہ لوگ پلٹ گئے۔ اس وقت آپ مشکل سے اٹھتے تھے اور پھر منہ کے بل گر پڑتے تھے۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 346 پر ہے۔ علامہ مہدی قزوینی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور تھے۔ ایسے عالم میں آپ کھڑے کھڑے استراحت فرمانے لگے کہ آپ کی پیشانی پر ایک پتھر آ کر لگا، جس سے آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر آپ کی طرف تیر سے شعبہ آیا۔ اور یہ روایت ہے ریاض المصائب صفحہ نمبر 329 پر۔ عنوان ہے تیر سے شعبہ۔ خوارزمی کی روایت ہے کہ سید الشہداء جنگ کرتے کرتے تھک گئے تھے، اس لیے کچھ دیر استراحت کے لیے رک گئے۔ ابھی وہ کھڑے تھے کہ آپ کی پیشانی پر ایک تیر آ کر لگا، خون کی دھاریں بہنے لگیں۔ آپ نے پیشانی سے خون پہنچنے کے لیے کپڑا اٹھایا ہی تھا کہ زہریلا سہ شعبہ تیر آپ کے حلق مبارک کے گڈھے یا سینے کی طرف پھینکا۔ وہ تیر آپ کے قلب میں آ کر پیوست ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، نام خدا اور ذات خدا کی استناعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر ہوں۔ پھر آسمان کی طرف سر کو بلند کیا اور عرض کی بار الہ تو جانتا ہے کہ یہ لوگ اس شخص کو قتل کر رہے ہیں جس کے علاوہ کسی نبی کا کوئی بیٹا روئے زمین پر نہیں ہے۔ وہ تیر اس طرح آپ کے دل میں پیوست ہو گیا تھا کہ سینے کی طرف سے کھینچ کر نکالنا ممکن نہیں تھا۔ آپ نے پشت کی طرف سے تیر کو کھینچ لیا، خون مبارک پر نالے کی طرح بہنے لگا۔ آپ نے ہاتھ لگا کر اس خون کو چلو میں لے لیا اور آسمان کی طرف پھینکا۔ اس کا کوئی قطرہ واپس زمین پر نہیں آیا۔ آسمان کی سرخی کا سبب وہی خون ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے خون کو اپنے ہاتھ میں لے کر چہرے اور ریش مبارک کو خضاب کیا۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں اسی طرح خون میں غلطہ اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور فریاد کروں گا کہ یا رسول اللہ فلاں اور فلاں نے قتل کیا ہے۔ یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ ریاض المصائب کے مطابق میں اس طرح اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور ان کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس کی شکایت کروں گا کہ سرکشوں اور نجس لوگوں نے ان کے بعد ان کی اطرت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ روایت ریاض المصائب صفحہ نمبر 330 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 498۔ عنوان ہے زین و زمین۔ خوارزمی کی پچھلی روایت کا تسلسل یہ ہے کہ آپ جنگ سے تھک کر اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ سپاہیوں میں سے جو بھی آپ کی طرف آتا تھا وہ آپ کے پاس پہنچ کر واپس چلا جاتا تھا، اس لیے کہ کسی کو یہ پسند نہ تھا کہ خون حسین کا گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ اتنے پر کندہ کے ایک شخص مالک بن نصر نے آپ کے سر پر ضربت ماری، جس سے آپ کے سر مبارک کی بڑی ٹوپی کٹ گئی اور خون سے بھر گئی۔ اس پر سید الشہداء نے اس سے کہا اللہ تجھے اپنے ہاتھ سے کھانا پینا نصیب نہ کرے اور تجھے ظالموں میں محشور کرے۔ پھر آپ نے اس ٹوپی کو ہٹا کر ایک چھوٹی پہن لی اور اس پر عمامہ باندھ لیا۔ پھر آپ کم طاقت اور خستہ ہو گئے۔ ایک کندی شخص نے خز کی بڑی ٹوپی لے لی۔ کربلا کے بعد وہ اس ٹوپی کو لے کر گھر آیا اور اپنی زوجہ ام عبداللہ سے کہا کہ اس ٹوپی کے خون کو دھو ڈالو۔ اس نے جواب میں کہا کہ بنت رسول کے بیٹے کی ٹوپی لوٹ کر تم میرے گھر میں داخل ہوئے ہو، یہاں سے نکل جاؤ، اللہ تمہاری قبر کو آگ سے بھر دے۔ اس کندی کے ساتھیوں کا بیان ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ سوکھ گئے تھے اور وہ مفلسی کے بدترین حالات میں زندگی گزارتا تھا یہاں تک کہ مر گیا۔ پھر شبر نے آواز دے کر کہا تیروں سے حسین کو سست اور کمزور کر دیا ہے، اب تم لوگوں کو کس بات کا انتظار ہے؟ لوگ پھر نیزوں اور تلواروں کے ساتھ سید الشہداء کے قریب آ گئے اور زرع بن شریک تمیمی نے آپ پر تلوار کا ایک بھیانک وار کیا۔ سنان بن انس نے آپ کے گلے پر ایک تیر چلایا اور صالح بن وہب مزنی نے آگے بڑھ کر کمر مبارک کے نیچے نیزہ مارا۔
وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور داہنے چہرے کے بل زمین پر تشریف لائے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور گلے سے تیر کو کھینچ کر نکالا۔ اس وقت عمر بن سعد سید الشہداء کی کیفیت دیکھنے کے بعد سید الشہداء کے قریب آیا۔ یہ روایت مقتل خوارزمی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 اور 40 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 499 اور عنوان ہے رب کی بارگاہ میں۔ جب سید الشہداء شدید ترین مصائب میں گھرے ہوئے تھے تو آپ نے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے وہ اللہ جو بلند ترین رتبے والا ہے، عظیم قوت و طاقت کا مالک ہے، سخت ترین عقاب کرنے والا ہے، مخلوقات سے بے نیاز ہے، وسیع اور عریض کبریائی والا ہے، ہر مشیت پر قادر ہے، اپنی رحمت میں قریب ہے، اپنے وعدے میں سچا ہے، بھرپور نعمتوں والا ہے، اچھے امتحان لینے والا ہے۔ اگر تجھے پکارا جائے تو تو قریب ہے، اپنی مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے، تائب کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو اپنے ارادوں پر قادر ہے، تو جو چاہے اس پر حاوی ہے، اپنے شکر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، اپنے یاد کرنے والوں کو یاد کرتا ہے۔ میں تجھے پکار رہا ہوں کہ محتاج ہوں، میں تیری طرف راغب ہوں کہ فقیر ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ خائف ہوں، اور سختیوں میں گریہ کناں ہوں، ناتوانائی میں تیری مدد کا خواہاں ہوں، اور تجھ پر توکل کرتا ہوں کہ تو ہی کافی ہے۔ بار الہ، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو حکم بن جا۔ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور ہمارے ساتھ بدعہدی کی، اور ہم تیرے نبی کی اطرت اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، جنہیں تو نے رسالت کے لیے چنا اور اپنی وحی کا امین بنایا۔ بس ہمارے لیے ہمارے امر میں کشادگی عطا فرما اور نکلنے کا راستہ بخش، اے مہربانوں کے مہرباں۔ صفحہ نمبر 500 ہے، عنوان ہے فرشتوں کا گریہ۔ بعض روایت میں ہے کہ سید الشہداء جب زین سے زمین پر تشریف لائے تو خون میں غلطہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت آسمانی فرشتوں نے گریہ کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ بار الہ، تیرے نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو دیکھ رہا ہے اور تو ہی شدید انتقام لینے والا ہے۔ جواب میں بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ عرش کی دہانی جانب دیکھو۔ اس جانب فرشتوں کو قائم آل محمد مہدی علیہ السلام کا نور نظر آیا، جو رکوع اور سجود میں مشغول تھا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ذریعے اس کا انتقام لوں گا۔ یہ روایت ریاض المصائب صفحہ نمبر 333 بحوالہ منتخب ترہی اواصر مجلس ثالث میں موجود ہے۔ اس کی مثال ایک روایت اصول کافی کتاب الحجہ باب مولود الحسین میں موجود ہے۔ والد مرحوم رضوان اللہ علیہ نے حاشیہ میں پر لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح یا مثل صحیح ہے۔ علامہ دربندی کی روایت ہے کہ تیر کا زخم لگنے کے بعد آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو پھر جنگ کرنے کے لیے اٹھے، لیکن ناطاقتی سے اٹھ نہ سکے۔ اس وقت آپ نے شدید گریہ فرمایا اور اس طرح فریاد کی، میں مظلوم قتل ہو رہا ہوں اور میرے جد محمد مصطفیٰ ہیں، میں پیاسا ذبح کیا جا رہا ہوں اور میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، میری ہتک حرمت کی جا رہی ہے اور میری مادر گرامی فاطمہ زہرا ہیں۔ پھر بہت دیر تک آپ سجدے کی کیفیت میں بے ہوش رہے۔ طویل بے ہوشی کے سبب دشمن یہ نہ جان سکا کہ آپ ابھی زندہ ہیں یا نہیں۔ اتنے میں ایک کندی نے آگے بڑھ کر آپ کے سر مطہر کے اگلے حصے پر ضربت لگائی، جس سے آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ یہ روایت اسراد الشہادہ صفحہ نمبر 211 مالیہ سبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 پر ہے۔ مقاتل کی روشنی میں یہ وہ وقت ہو سکتا ہے جب امام حسن علیہ السلام کا شہزادہ عبداللہ بن حسن خیمے سے نکلا اور امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ کر شہید ہوا۔ یہ واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 501، عنوان ہے ہلال بن نافع کا بیان۔
یزید کی فوج کے ایک سپاہی ہلال بن نافع کا بیان ہے کہ میں عمر بن سعد کے سپاہیوں میں کھڑا ہوا تھا کہ کسی نے بلند آواز سے کہا، امیر مبارک ہو، شمر نے حسین کو قتل کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر میں لشکر سے باہر آیا اور 2 صفوں کے درمیان حسین کے سرحانے کھڑا ہو گیا۔ حسین اس وقت حالت احتضار میں تھے۔ میں حسین کو دیکھنے لگا۔ خدا کی قسم میں نے بہت مقتول دیکھے ہوں گے، لیکن میں نے حسین جیسا نورانی اور خوبصورت کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کے چہرے کے نور و جمال سے اس درجہ متاثر ہوا کہ میں ان کے قتل کے بارے میں سوچنا بھول گیا۔ حسین شدید پیاسے تھے اور پانی مانگ رہے تھے۔ اس وقت کسی بد جنس اور بد نسب نے جواب میں کہا، اب تمہیں دنیا کا پانی تو نصیب نہیں ہوگا۔ امام نے جواب میں فرمایا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا اور نہ جہنم کا حمیم پیوں گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنت میں جا رہا ہوں اور سلطان مقتدر کے پاس بیٹھوں گا اور شکایت کروں گا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ ہلال بن نافع کہتا ہے کہ لشکر کے لوگوں نے جب امام حسین علیہ السلام کا کلام سنا تو اس طرح غضب میں آ گئے جیسے اللہ نے رحم ان کے دل میں ڈالا ہی نہ ہو۔ ابھی حسین باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کا سر کاٹ لیا گیا۔ یہ روایت ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 صاحب ریاض نے عربی کا جملہ نقل کیا ہے، لیکن یہ کہہ کر ترجمے سے انکار کر دیا کہ جملہ قابل ترجمہ نہیں۔ میں نے بہت سے مقامات پر یزیدیوں کے گستاخانہ جملے نقل کیے ہیں، لیکن یہ مجبوری ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا اور رسول سے اس گروہ کی دشمنی صاحبان فکر و شعور تک پہنچ جائے۔ میں نقل کرنے کی گستاخی پر اپنے خدا کی بارگاہ میں عفو اور مغفرت کا طلبگار ہوں۔ یہ حاشیے میں مؤلف کی طرف سے جملہ لکھا گیا تھا جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا۔ ہلال بن نافع کہتا ہے کہ لشکر کے لوگوں نے جب امام حسین علیہ السلام کا کلام سنا تو اس طرح غضب میں آ گئے جیسے اللہ نے رحم ان کے دل میں ڈالا ہی نہ ہو۔ ابھی حسین باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کا سر کاٹ لیا گیا۔ اس روایت کو سید ابن طاؤس، شیخ جعفر ابن نما، فرحات مرزا، سید محمود السرخی اور دوسروں نے اپنے اپنے طریقے سے نقل کیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 502۔ تسلیم و رضا۔ فاضل حائری کے مطابق حسین زمین پر آئے اور طویل مدت تک آسمان کو دیکھتے رہے اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے رہے، پروردگار میں تیرے فیصلے اور امتحان پر صابر ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے۔ مقتل ابو مخنف میں یہی جملہ ہے، صرف کلمہ بلائک نہیں ہے۔ صاحب ریاض المصائب کے مطابق آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، تیرے علاوہ نہ میرا کوئی پالنے والا ہے نہ معبود ہے، میں تیرے حکم پر صابر ہوں، اے بے کسوں کے پناہ دینے والے، اے ہمیشگی کے مالک، اے مردہ کو زندہ کرنے والے، اے نفسوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے والے، میرے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ روایت مالیہ سبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38، مقتل ابو مخنف صفحہ نمبر 142، ریاض المصائب صفحہ نمبر 330 پر ہے۔ اور ارشاد مفید کے مطابق عبداللہ بن حسن کی شہادت کے بعد فرمایا، اور ہم نے یہ پہلے آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب شمر سینہ اقدس تک پہنچ چکا تھا، اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ بار الہ، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا فرما۔ بارگاہ الہی سے جواب ملا، مطمئن ہو جاؤ کہ میں تمہارے گناہگار چاہنے والوں میں سے اتنوں کو بخشوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس وقت آپ نے فرمایا، اب میرے لیے موت خوشگوار اور آسان ہے۔ یہ روایت ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182، مصائب المعصومین صفحہ نمبر 224 پر محفوظ ہے۔ صفحہ نمبر ہے 503، عنوان ہے خولی بن یزید
حسین اپنے اللہ سے راز و نیاز میں مصروف تھے کہ مقتل نگاروں کے مطابق 40 افراد نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے خولی بن یزید اصحبی تلوار لے کے آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ کانپتا لرزتا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ شمر نے اسے جھڑکا، تمہاری حالت کیا ہے؟ خدا کرے تمہارے بازو ٹوٹ جائے۔ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھ میں رسول کے بیٹے کو قتل کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ شمر نے اسے دوبارہ آمادہ کرنا چاہا لیکن وہ تیار نہ ہوا۔ شبس بن ربعی یہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلانے والوں میں شامل تھا۔ وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کے آگے بڑھا۔ امام نے گوشہ چشم سے اس کی طرف نگاہ کی، وہ بھی کانپنے لگا اور یہ کہتا ہوا واپس آ گیا کہ میں حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر کے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ نہ کرے۔ سنان بن انس نے شبس کی یہ کیفیت دیکھ کر اسے سخت و سست الفاظ کہے اور بزدلی کا طعنہ دے کر پوچھا کہ تم نے حسین کو قتل کیوں نہیں کیا؟ شبس نے کہا، جیسے ہی حسین نے آنکھ کھول کر مجھے دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ہیں۔ اس وقت میری طاقت سلب ہو گئی اور بدن لرزنے لگا۔ سنان نے کہا، تلوار مجھے دے دو، میں قتل حسین کے لیے تم سے زیادہ مناسب شخص ہوں۔ شبس نے تلوار سنان کو دے دی۔ وہ تلوار لے کر امام حسین کے سرانے آیا۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، اس کے بدن پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ وہ پلٹا اور ابن سعد سے کہنے لگا، تم پر اللہ کی مار ہو، تم حسین کو قتل کروا کر رسول کو میرا دشمن بنانا چاہتے ہو۔ شمر نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں واپس آ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ حسین نے جب آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو مجھے جنگوں میں علی کے کارنامے یاد آنے لگے اور میں حسین کو قتل کرنے سے باز آ گیا۔ شمر نے کہا، تم بزدل ہو، تلوار مجھے دے دو، مجھ سے زیادہ کوئی اس کام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ روایت رمز المصائبہ جلد نمبر 2 اور دیگر مقاتل میں ہے۔ پاک تنیت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا اور جیسے ہی سرانے پہنچتا تھا امام حسین علیہ السلام اس پر نگاہ ڈالتے تھے اور فرمایا کہ واپس جاؤ، تم میرے قاتل نہیں ہو۔ وہ شخص یہ سن کر رونے لگا اور عرض پرداز ہوا کہ فرزند رسول، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ اس حال میں بھی ہمارے لیے مغموم ہیں اور راضی نہیں ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں۔ پھر اس نے وہ تلوار کھینچی جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے لایا تھا اور عمر بن سعد کی طرف دوڑا۔ ابن سعد نے پوچھا کہ حسین کو قتل کر دیا؟ اس نے کہا، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر تلوار کھینچ کر ابن سعد پر حملہ کر دیا۔ ابن سعد کے غلاموں نے اسے جکڑ لیا، اسے ضربتیں لگا کر زمین پر گرا دیا۔ اس نے اسی مقام سے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی کہ یا ابا عبداللہ، گواہ رہیے گا کہ میں آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں، قیامت کے دن مجھے جنت سے سرفراز فرمائیے گا۔ آپ نے کمزور آواز میں وعدہ فرمایا کہ ہاں، میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ روایت مصائب المعصومین صفحہ نمبر 223 پر موجود ہے۔ زینب قتل گاہ میں جناب زینب مسلسل بھائی پر نگاہ رکھے ہوئے تھیں۔ گھوڑے سے زمین پر آتے ہی آپ خیمے سے باہر نکل کر دوڑیاں فریاد کرتی ہوئی حسین کی طرف تیزی سے آئیں۔ پھر کاش آسمان زمین پر گر پڑتا اور پہاڑ صحرا پر آ جاتا۔ پھر آپ ابن سعد کی طرف متوجہ ہوئیں اور ارشاد فرمایا، ابن سعد، حسین قتل ہو رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے۔ ابن سعد کی آنکھوں سے مگرمچھ کے آنسو جاری تھے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور جناب زینب کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 55 پر ہے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جب ابن سعد نے جواب نہیں دیا تو شہزادی زینب مجمع سے مخاطب ہوئی، تم لوگوں پر وائے ہو، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ اس پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 پر ہے۔ فاضل حائری کے مطابق اسی دوران جناب زینب افطان اور خزیاں قتل گاہ کے نشیب میں پہنچی۔ بھائی کو سراپا زخمی مقتل کی زمین پر پڑے ہوئے دیکھ کر نالہ و فریاد کرنے لگیں۔ فرمایا، کیا تم میرے بھائی حسین ہو؟ کیا تم میری ماں کے بیٹے ہو؟ کیا تم میری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہو؟
کیا تمہیں ہمارے سرپرست نگہباں اور سہارا ہو؟ کیا تم محمد مصطفیٰ کے فرزند اور علی و فاطمہ کے بیٹے ہو؟ لاتعداد زخموں سے پہنچنے والی اذیتوں کے سبب آپ پر غشی کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جناب زینب نے گریہ شروع کیا۔ فرمایا، بھیا تمہیں نانا رسول اللہ، بابا علی مرتضیٰ اور اماں فاطمۃ الزہرا کا واسطہ، مجھ سے باتیں کرو۔ بھیا تم میری آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک ہو، مجھ سے باتیں کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے بہن کے اصرار پر بہت دشواری سے آنکھیں کھولی اور فرمایا، بہن یہ فراق اور جدائی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ میرے جد نے مجھ سے کیا تھا اور وہ مجھ سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ پھر آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس وقت جناب زینب نے آپ کی پشت کی طرف بیٹھ کر آپ کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ سید الشہداء چونکے اور فرمانے لگے، بہن تمہاری گریہ وزاری سے میرا دل ٹوٹتا ہے اور اندھو بڑھتا جاتا ہے۔ صبر کرو اور چپ ہو جاؤ۔ جناب زینب نے فرمایا، بھیا میں کیسے صبر کروں اور کیوں کر خاموش رہوں جبکہ آپ کی یہ حالت ہے؟ ابھی بھائی اور بہن میں باتیں ہو رہی تھیں کہ جناب زینب پر تازیانے کا وار ہوا۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو شمر نے کہا، بھائی کو چھوڑ کر ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ جلال کے عالم میں فرمایا کہ تو میرے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو آ پہلے مجھے قتل کر دے۔ اس نے ظلم و ستم کے ذریعے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے الگ کیا۔ یہ روایت مالیہ سبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پر ہے۔ غالباً یہی وہ وقت ہوگا جب امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو گوشہ چشم سے واپس جانے کا اشارہ کیا ہوگا۔ شمر سے گفتگو۔ بہار الانوار کی ایک روایت کے مطابق شمر اور سنان بن انس اس وقت سید الشہداء کے قریب آئے جب آپ آخری سانسیں لے رہے تھے اور پیاس کی شدت سے اپنی زبان کو چبا رہے تھے اور پانی طلب فرما رہے تھے۔ اس وقت شمر نے اپنے ملون پاؤں سے جسارت کی اور کہا، ہے فرزند بوتراب، تمہارا تو یہ خیال ہے کہ تمہارے والد حوض کوثر سے اپنے دوستوں کو پانی پلائیں گے۔ اس وقت کا انتظار کرو جب ان کے ہاتھ سے تمہیں پانی ملے گا۔ پھر شمر نے سنان سے کہا کہ حسین کا گلا کاٹ دو۔ اس نے جواب دیا، باخدا میں یہ نہیں کروں گا، اس کے جد محمد رسول اللہ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 56 پر ہے۔ شمر غصے میں آپ کے سینے پر آیا اور قتل کا ارادہ کیا۔ پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں شمر بن ذی جوشن صحابی ہوں۔ آپ نے خندہ فرما کر ارشاد فرمایا، تو بہت بلند جگہ پر بیٹھ گیا جو بوسہ گاہ رسول ہے۔ کیا مجھے نہیں جانتا؟ اس نے کہا، میں آپ کو خوب پہچانتا ہوں۔ آپ حسین ہیں، آپ کی مادر فاطمۃ الزہرا اور باپ علی ہیں اور رسول اللہ آپ کے جد اور ختیجہ آپ کی جدہ ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ جب پہچانتا ہے تو کیوں قتل کر رہا ہے؟ کہا، یزید سے انعام لینے کے لیے، ورنہ کوئی دوسرا انعام لے لے گا۔ آپ نے پوچھا کہ یزید کا انعام بہتر ہے یا میرے جد کی شفاعت؟ اس نے کہا، میں یزید کے کم ترین انعام کو بھی آپ کے جد اور والد کے شفاعت سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو نے قتل کرنے کا ارادہ طے کر لیا ہے تو تھوڑا سا پانی پلا دے۔ اس نے کہا، آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی یہاں تک کہ آپ پیاسے ہی مریں گے۔ آپ کے والد تو ساقی کوثر ہیں، کچھ دیر انتظار کریں، ان کے ہاتھ سے آپ کو جام آب مل جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے چہرے کو کھول تاکہ میں تیری صورت دیکھ لوں۔ اس نے چہرہ کھولا تو آپ نے دیکھ کر فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدق جدی رسول اللہ، میرے جد رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے جد نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا، میرے جد نے کہا تھا کہ اے علی، تمہارا بیٹا ایک خبیث صورت اور مبروس کے ہاتھوں قتل ہوگا، جس کی تھوتنی کتے جیسی ہوگی اور جس کے بال سور کی طرح کھڑے ہوں گے۔ اس نے کہا، چونکہ تیرے جد نے مجھے کتے سے تشبیہ دی تھی تو میں تمہارا سر پس گردن سے کاٹوں گا۔ اس کے بعد اس نے ایسی جسارت کی کہ آپ منہ کے بل ہو گئے۔ یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390 اور 391 پر موجود ہے۔ مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42، بہار الانوار حوالہ سابق کچھ فرق کے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کریں گے۔
اور یہ آخری ریکارڈنگ ہوگی اس کتاب حدیث کربلا کی۔